الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ کتاب قواعد زبان قرآن جلد دوم کا سبق ہے 139 اور یہ ظروف مکان سے متعلق ہے، ایڈوربس آف پلیس۔ اس میں سب سے پہلا جو لفظ ہے وہ حیثو ہے۔ حیثو جس جگہ، جہاں، ان دی پلیس، ویر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ حیثو ظرف مکان ہے، یہ بھی اکثر جملے کی طرف مضاف ہوتا ہے، جیسے عربی میں کہتے ہیں اجلس حیثو زید جالس، اجلس بیٹھ جاؤ، حیث زید جالس جہاں زید بیٹھا ہوا ہے تم بھی وہیں بیٹھ جاؤ، اجلس حیث زید جالس۔ حیث کے بعد دیکھیے زید جالس جملہ اسمیہ استعمال ہوا ہے، حیث مضاف ہے اور زید جالس جملہ اسمیہ کی صورت میں پورا جملہ مضاف ہے۔ تو اوپر کے جملے کا مطلب ہے اجلس مکان جلوسی زیدین۔ اجلس حیث زید جالس کا کیا مطلب ہے؟ اجلس بیٹھ جاؤ، مکان جلوسی زیدین زید کے بیٹھنے کی جگہ پر بیٹھ جاؤ۔ اچھا، حیث مفرد کی طرف بہت کم مضاف ہوتا ہے، جیسے قم حیث قام زید، قم کھڑے ہو جاؤ، حیث قام زید جہاں زید کھڑا ہے تم بھی کھڑے ہو جاؤ۔ تو قرآن مجید میں حیث کے بعد ہمیشہ جملہ فعلیہ استعمال کیا گیا ہے، ذرا اس کو نوٹ فرمائیے۔ جیسے سورۃ القلم کی آیت نمبر 44 ہے، سنستدرجہم من حیث لا یعلمون۔ تو سنستدرجہم، ہم ایسے طریقے سے ان کو بتدریج تباہی کی طرف لے جائیں گے کہ ان لوگوں کو خبر بھی نہیں ہوگی، حیث لا یعلم، یعنی اس جگہ لے جائیں گے جہاں ان کو خبر بھی نہیں ہوگی۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 124 ہے، اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ۔ اللہ عالم، اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ حیث یجعل رسالتہ، کہ وہ اپنی پیغمبری کا کام کس سے لے اور کس طرح لے۔ یعنی یہاں حیث کیا ہے؟ مضاف ہے، اور یجعل رسالتہ یہ جملے فعلیہ کی صورت میں پورا جملہ مضاف الیہ ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک اور صالح لوگوں کو نبوت کے لیے، رسالت کے لیے منتخب کرتا ہے، بد کرداروں کو منتخب نہیں کرتا۔ ابو جہل کو، ابو لہب کو نبی نہیں بنایا جا سکتا تھا، فرعون اور نمرود کو نبی نہیں بنایا جا سکتا تھا۔ تو مشرکین مکہ کے لیڈر یہ توقع کرتے تھے کہ ان کو بھی نبی بنایا جائے۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے اللہ عالم، اللہ جو خالق کائنات ہے وہ زیادہ بہتر جانتا ہے حیث یجعل رسالتہ، کہ نبوت اور رسالت کے اعلیٰ منصب کے لیے کون سی ہستی زیادہ مناسب ہے۔ تو اس کی اٹھان ہی، نبی کی اٹھان ہی، یعنی پیدائش سے ہی اس کی بہت اعلیٰ معیار اور سطح پر ہوتی ہے، کیونکہ وہ دنیا کے سامنے ایک مثال اور نمونہ ہوتے ہیں۔ اب دوسری مثال حیث کی دیکھیے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 199 ہے، ثم افیدوا من حیث افاد الناس۔ تو قریش کے لوگ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے تھے، اور جب یہ حج کرتے تھے، جاہلیت میں بھی حج کرتے تھے یہ، تو عام مشرکین سے کہتے تھے کہ تم لوگ مینا جاؤ اور مزدلفہ وہاں جاؤ اور عرفات جاؤ، عرفات سے مزدلفہ ہو کر پھر مینا میں آ جاؤ۔ تو یہ تینوں مقامات پر جاتے تھے وہ، مینا بھی اور مزدلفہ بھی، اور سب سے آخر میں وہاں آخری جو چیز ہے
وہ ہے عرفات۔ جب کہ قریش کہتے تھے کہ ہم چونکہ مذہبی امور انجام دیتے ہیں اور ہم چونکہ اونچے خاندان کے ہیں، اس لیے ہم عرفات نہیں جائیں گے، یہ مزدلفہ سے لوٹ جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ ثم افیدوا من حیث افاد الناس، جس طرح غیر قریش پلٹتے ہیں اسی طرح تم بھی عرفات سے ہو کر لوٹو۔ تمہیں کوئی سرخاب کے پر نہیں لگے ہوئے ہیں کہ تمہارے لیے عبادت کا کوئی مختلف طریقہ ہو، نہیں، تم بھی عام انسانوں کی طرح ہو، تمہیں بھی عرفات جانا پڑے گا۔ اور فرمایا گیا الحج عرفہ، عرفات کے قیام کے بغیر حج نہیں ہوتا، حج عرفات ہی کے قیام کا نام ہے۔ جب بعض اوقات شرط و جزا حیثو کے بعد مجازات کے لیے ماں کا استعمال ہوتا ہے۔ ذرا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 144 دیکھ لیجئے، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا۔ تو یہ دیکھیے حَيْثُ مَا كُنْتُمْ، تو جہاں بھی تم ہو، دنیا کے کسی خطے میں ہو، کسی بر اعظم میں ہو، کسی ملک میں ہو، کسی شہر میں ہو، کسی آبادی میں ہو، کسی جنگل میں ہو، حیث ما کنتم، جہاں بھی تم لوگ ٹھہرے رہو، فولوا وجوہکم شطرا، کہ تم خانہ کعبہ ہی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو۔ تو یہاں حیث شرط ہے، یعنی جو بھی جگہ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن قبلہ رخ ہونا ضروری ہے۔ دیکھیے حیث کے بعد حیثما ما کا استعمال ہوا ہے شرط کے لیے، حیثما کنتم، اور کبھی من حیث ویر فرام، اسی سے، اسی جگہ سے، اسی بات کا مخفف دیتا ہے۔ حیث بھی مخفف ہے، اور من اردو میں من حیث القوم کہتے ہیں، من حیث القوم، تو اور قوم کو جب مخفف کر دیا جاتا ہے من حیث، یہ استعمال ہوتا ہے عربی زبان۔ اسی طرح دیکھیے تحت اور فوق، تحت کا مطلب ہے انڈر، اور فوق کا مطلب ہے اپان اور ابو، تو یہ دونوں بھی ظرف زمان ہیں، اور تحت نیچے کے لیے اور فوق اوپر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور تحت اور فوق دونوں قبل اور بعدو کی طرح مخفف ہیں، مقتول اضافہ ہیں، غایات بھی کہلاتے ہیں، ان کا مضاف الیہ محذوف ہوتا ہے۔ اب مثال کے طور پر جلس زید تحت وسعید عمر فوق، کہ زید نیچے بیٹھ گیا، جلس زید تحت وسعید عمر فوق، اور عمر اوپر چڑھ گیا۔ تو اس جملے میں مضاف الیہ الشجرہ محذوف ہے، تو اگر اس کو کھول دیں تو پوری بات یہ ہوگی جلس زید تحت الشجرۃ وسعید عمر فوق الشجرہ، یعنی زید درخت کے نیچے بیٹھ گیا اور عمر درخت کے اوپر چڑھ گیا۔ اینہ، اینہ بھی ظرف مکان ہے، شرط اور استفہام دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے این تذهب، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، قرآن مجید میں ہے کہ آپ لوگ پھر کدھر جا رہے ہیں، این تذهبون، تو یہاں سوال بھی ہے، استفہام بھی ہے، اور کبھی شرط کے لیے استعمال آتا ہے۔ این کا ایک اور استعمال دیکھیے سورہ قیامت میں ہے، این المفر، این المفر، مفر مفعل کے وزن پر اس میں ظرف ہے، تو وہ کہیں گے فرار کی جگہ کون سی ہے، یہاں سے بھاگ کر کہاں چھپے ہم، کہاں ہم نجات حاصل کریں، فرار کی جگہ کیا ہے، این المفر۔ اور اینہ کبھی شرط کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے، اور جب جو الفاظ شرط ہوتے ہیں آپ جانتے ہیں اصول
پہلی جلد میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ دو افعال مضارع کو مجزوم کر دیتے ہیں. این تجلس اجلس، تجلسو اجلسو، تجلس اور اجلس میں بدل جاتے ہیں. این تجلس اجلس، جہاں آپ بیٹھیں گے میں بیٹھوں گا. این تجلس اجلس. تو انا، ادنا، کس طرح، کیسے، اور جب اور جہاں کے معنی میں ظرف مکان بھی ہے اور اس میں استفہام کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے، سوال کے طور پر. تو جیسے حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم سے پوچھا تھا جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے یہاں تازہ پھل موجود ہیں، انا لکی ھذا، اے مریم یہ پھل تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ تو جیسے عربی میں کہتے ہیں انا تقعد، کہ آپ کہاں بیٹھیں گے یا تو کہاں بیٹھے گا. اور انا جو ہے وہ شرط کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے انا تجلس اجلس، جہاں آپ بیٹھیں گے میں بھی بیٹھوں گا. انا تجلس. اور انا تکن اکن، تو جہاں آپ ہوں گے میں بھی وہاں ہوں گا. اور کبھی انا کیفا کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور جب یہ فعل کے بعد آئے. فعل کے بعد دیکھیے قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 223 ہے، فاتو حرسکم انا شئتم. تو انا شئتم فاتو حرسکم، تو فرمایا گیا کہ بیویاں تمہاری کھیتی ہیں. کھیتی کا مطلب یہ ہے کہ پیداوار کے لیے ہے، یعنی بیویوں کے پاس جاؤ تو اس نیت سے جاؤ کہ پیداوار ہو، اولاد ہو. بیویاں تمہاری کھیتی ہیں. ظاہر ہے کہ مرد اولاد پیدا نہیں کر سکتا، عورتیں بیویاں ہی پیدا کریں گی نا. تو بیویوں کے پاس جاؤ، فاتو حرسکم انا شئتم کا مطلب ہے کیف شئتم، جیسے چاہو بیویوں کے پاس جاؤ، اور اولاد کی نیت سے جاؤ، جیسے سے جاؤ. اور اسی طرح دیکھیے سورہ آل عمران کی آیت ہے، انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر. حضرت مریم کہتی ہیں کہ یہ، اور حضرت مریم کہتی ہیں کہ مجھے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے. انا یکون لی ولد، فرشتے جب آ کے خوشخبری دیتے ہیں کہ اللہ تمہیں بیٹا دے گا تو وہ حیرت سے پوچھتی ہیں ولم یمسسنی بشر، کسی بشر نے، کسی انسان نے مجھے چھوا تک نہیں. تو فرشتے بتاتے ہیں کہ معجزانہ طور پر اس طرح ہوگا، اور اللہ کے لیے یہ ناممکن نہیں ہے کہ وہ بغیر باپ کے بچہ نہ پیدا کر سکتے. تو جس طرح آدم کو مٹی سے پیدا کیا اور آدم کی پسلی سے حوا کو پیدا کیا، بھی عین ہی اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ حضرت مریم کو بغیر باپ کے حاملہ کر دے اور حضرت عیسیٰ کی ولادت ہو. اب ہم بات کریں گے اندہ. اندہ کا مطلب ہے پاس یا ساتھ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، تو ظرف مکان ہے، اور کبھی یہ قبضہ، ملکیت اور تصرف کو ثابت کرتا ہے. تو اور کبھی مکانی طور پر نزدیک کی چیز کو کہتے ہیں، جیسے کہ میرے پاس یہ ہے، کبھی جیب میں ہے، میری مٹھی میں ہے، میرے قبضے میں ہے، اس معنی میں استعمال ہوتا ہے. جیسے عربی میں کہتے ہیں المال عند زیدین، تو زید کے پاس مال ہے، المال عند زیدین. اب دیکھیے اس کے کچھ قرآنی استعمالات دیکھ لیجئے. مکانی قربت کے لیے وجد عندها رزقا کلما دخل علیہ المحراب، جب حضرت زکریا حضرت مریم کے کمرے میں جایا کرتے تھے، وجد عندها رزقا، تو ان کے پاس کھانے پینے کی چیزیں دیکھتے، پھل دیکھتے، تازہ پھل دیکھتے، رزق دیکھتے.
یعنی ان کے بالکل مکان ان کے بالکل ساتھ ہی رکھا ہوا، مکانی قربت کے لیے عندہ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اور دیکھیے معنوی قربت کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 54 ہے، ذالکم خیر لکم عند بارئکم، ذالکم خیر لکم، لوگو یہ تمہارے خالق کے نزدیک تمہارے باری اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے الباری، بارئکم تمہارے خالق کے نزدیک یہ زیادہ بہتر ہے، عند بارئکم خالق کے پاس، خالق کے نزدیک، یہاں معنوی قربت مراد ہے یہاں۔ اور کبھی عند تعظیم شان کے لیے آتا ہے، یعنی بل احیاء عند ربہم یرزقون، تو شہیدوں کے بارے میں کہا گیا کہ ان کو مردہ مت کہو، یہ زندہ ہیں، تو ذرا غور فرمائیے، تو یہاں ان کی شان بیان کرنی مقصود ہے، شہداء کی، ان کے درجات کا بیان مقصود ہے۔ بل احیاء، ان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہماری طرح زندہ ہے۔ جب شہید مرتا ہے تو فوراً اس کی جائیداد تقسیم کر دی جاتی ہے، اس کا وارثوں میں تقسیم ہو جاتی ہے جائیداد، یہ نہیں کہتے کہ نہیں جی زندہ ہے ابھی اس کی جائیداد تقسیم مت کرو، تو وہ ہماری طرح زندہ نہیں ہوتے وہ، یعنی یہ لوگوں کی غلط فہمی ہے۔ شہید جب مر جاتا ہے، شہید ہو جاتا ہے، تو اس کی بیوہ جب عدت پوری کرتی ہے 4 مہینے 10 دن، اس کی شادی کر دی جاتی، یہ نہیں کہتے کہ نہیں جی اس کی بیوہ شادی نہیں کر سکتی تو وہ زندہ ہے۔ تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ بل احیاء، تو یہ عند ربہم، ہمارے نزدیک تو ان کی موت ہو چکی ہے، وہ شہید ہو چکے ہیں، لیکن رب کے نزدیک عند ربہم یرزقون، اور ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ تو یہاں بھی رزق کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شہید کو دفن کرتے ہیں آپ تو قبر کھول کے دیکھیں تو وہاں آپ کو برگر اور بریانی ملے اور روٹی ملے، سالن ملے، نہیں، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ اس کی وضاحت صحیح مسلم کی حدیث میں کی گئی ہے کہ شہید کی روح کو جنت کے سبز پرندوں میں منتقل کر دیا جاتا ہے، اور وہ پرندے پھر جنت کے پھلوں سے رزق حاصل کرتے ہیں۔ تو یہاں عند ربہم، بل احیاء عند ربہم، یہاں عند تعظیم شان کے لیے استعمال کیا گیا۔ 2 اور لفظ ہیں لدا، لدن، لدا اور لدن، تو پاس، نیئر کے مطلب میں، اور ظرف ہیں یہ، اور عندہ میں کسی شے کا قبضہ اور ملکیت ہی کافی ہوتی ہے، لیکن لدا اور لدن دونوں میں قبضے اور تصرف کے ساتھ مکانی تقرب، یعنی بالکل نزدیک ہونا لازمی اور ضروری ہے۔ ذرا دیکھیے یہ کہ عرب کس طرح لدا اور لدن کا استعمال کرتے ہیں، اور پھر ہم کچھ قرآنی مثالیں بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ المال لدا زید، مال زید کے پاس ہے، زید کے پاس ہے کہ مطلب زید کے پاس حاضر اور موجود ہے، المال لدا زید ہے۔ تو دیکھیے عندہ عام ہوتا ہے اور لدا اور لدن خاص ہوتے ہیں، یہ ذرا سمجھ لیجئے۔ اچھا، اسی طرح کہا جاتا ہے عربی میں الکتاب لدیک، کتاب آپ کے پاس ہے، الکتاب لدیک، لدیک کتاب آپ کے پاس موجود ہے، یعنی آپ کے پاس موجود ہے۔ اور اسی طرح کہا جاتا ہے کہ زید جالس لدا بکر، زید بکر کے پاس بیٹھا ہوا ہے۔ اور لدن اور لدنی، لدن میں نی کا اضافہ کیا جاتا ہے، اور یہ ضمیر متکلم ہے نی، یعنی میرے پاس سے، اور لدنا کا مطلب ہے ہماری طرف سے۔ سورہ کہف سے 2 مثالیں دیکھ لیجئے، تو قد بلغت من لدنی عذرا، تو حضرت موسیٰ کہتے ہیں قد بلغت من لدنی عذرا، قد بلغت
کہ آپ کے پاس پہنچ گیا، قد بلغتا، میری طرف سے عذر، میری طرف سے عذر آپ کو مل گیا، من لدنی، میری طرف سے، اور لینذر بأسا شدیدا من لدنہ، قرآن مجید کو اس لیے نازل کیا گیا ہے تاکہ لینذر بأسا شدیدا، تاکہ خبردار کرے، انذار کرے، ڈرائے ایک سخت عذاب سے، من لدنہ، اللہ کی طرف سے ایک سخت عذاب، اس کی طرف سے ایک سخت عذاب۔ دیکھیے لدنی اور لدن یعنی اللہ کی طرف سے خاص عذاب۔ اسی طرح سورہ یاسین میں دیکھیے، ان کل لما جمیع لدینا محضرون، کہ ان سب کو بلا شبہ ایک روز لدینا محضرون، ہمارے سامنے حاضر کیا جانا ہے۔ جمیع لدینا محضرون، لدینا۔ اچھا، اب سورہ ہود کی پہلی آیت کا ذرا جائزہ لیتے ہیں۔ الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ الف لام را، یہ وہ کتاب ہے، کتاب احکمت آیاتہ، تو پہلے تو اس کی آیتوں کو پختہ کیا گیا، احکمت آیاتہ، اور ثم فصلت، اور پھر ان کی تفصیل بیان ہوئی ہے، من لدن حکیم خبیر، ایک حکیم، ایک دانا اور خبیر، باخبر ہستی کی طرف سے ایسا کیا گیا۔ یعنی پہلے یاد رکھیے کہ پہلے چھوٹی چھوٹی صورتیں نازل ہوئیں اور پھر بڑی بڑی صورتیں نازل ہوئیں۔ تو پہلے احکام ہوا، احکام کا مطلب یہ ہے کہ بہت ہی کمپیکٹ، بلیغ اور وجیز، بہت ہی گاڑھی آیات نازل کی گئیں، کنسنٹریٹڈ ڈوز پہلے دیا گیا، 3 آیات میں معانی کا ایک سمندر سمیٹ دیا گیا، 4 آیات میں، 10 آیات میں۔ تو پہلے آیات میں احکام سے کام لیا گیا، ثم فصلت، اس کے بعد بڑی صورتیں نازل کی گئیں۔ تو یہ قرآن مجید کا اعجاز بیان کیا گیا۔ اور تو یہاں دیکھیے من لدن حکیم خبیر، تو یہ اللہ خدائے حکیم و خبیر کی طرف سے، خدائے دانا و خبیر کی طرف سے یعنی یہ آیات نازل کی گئی ہیں، کتاب نازل کی گئی۔ ثم اور چیز ہے، ثم اور چیز ہے۔ ثم یعنی وہیں پر، اسی جگہ، ایٹ دی سیم پلیس، ایٹ دی سیم ٹائم۔ تو ظرف مکان اور ظرف زمان دونوں طرح استعمال ہوتا ہے، وہاں کا مفہوم دیتا ہے، اور مکان بعید کے لیے اس میں اشارہ کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے۔ اور کبھی ثم کاسیٹیو ہوتا ہے، علت اور سبب بیان کرتا ہے، جیسے عربی میں کہتے ہیں الخمر تزیل العقل ومن ثم حرمت فی الاسلام، الخمر تزیل العقل، تو شراب عقل کو زائل کر دیتی، الخمر تزیل العقل ومن ثم حرمت فی الاسلام۔ تو ومن ثم کا مطلب ہے اسی لیے تو اسلام میں اس کو حرام کیا گیا ہے۔ تو یہاں علت بتائی جا رہی ہے، ومن ثم۔ اب ذرا قرآن مجید کی 2 مثالیں دیکھ لیجئے یہاں، مطاعن ثم امین۔ تو حضرت جبریل مطاع ہیں اور کئی فرشتے ان کے مطیع ہیں، یعنی وہ باس ہیں، مطاع ہیں، ان کی اطاعت کی جاتی ہے۔ اور باقی فرشتے کیا ہیں؟ وہ مطیع ہیں، حضرت جبریل مطاع ہے، یعنی وہ ان کی بات مانے۔ ثم امین، اور وہاں نہ صرف یہ کہ ان کا حکم مانا جاتا ہے، نہ صرف یہ کہ مطاع ہے، بلکہ وہ وہاں با اعتماد بھی ہیں۔ ثم امین، مطاع، ثم کا مطلب ہے وہاں، اس جگہ پر، یعنی فرشتوں
کے پاس امین سمجھے جاتے. اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 115 ہے فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تو جس طرف بھی تم رخ کرو گے فَثَمَّ اسی جگہ اللہ کا رخ ہے، جس طرف بھی تم رخ کرو گے اس طرف اللہ کا رخ ہے. یہ مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر محیط ہے، اور اللہ تعالیٰ کے علم ہر طرف ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت چپے چپے اور ذرے ذرے پر پھیلی ہوئی ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.